کہ آج عماد کو بھی یاد کر لیا جائے۔ حسن نے شوہی سے بولا، بہت اچھا سوچا آپ نے۔ عماد نے اپنے سامنے ایمان کو دے کر آہستگی سے گویا ہوئی تو کیا کوئی میٹنگ چل رہی ہے آپس میں؟ عماد نے سب کو گہری سوچ میں دیکھا، پوچھا، ہاں یار، ہم سوچ رہے ہیں کہ کون سی یونی میں جائے۔ حسن نے تھکے سے انداز میں کہا، جبکہ وہ سب اس وقت سٹی روم میں موجود ہے جہاں پر بڑے صوبے پر شہریار حسن و آمنہ تھی، جبکہ نیچے کارپیٹ پر ٹیبل کے پاس اصل سے میں ایمان تھی اور سارا عائد کے ساتھ ہی اندر، اور عماد ایمان کے بالکل سامنے ہی بیٹھا تھا چھوٹے صوبے پر۔ ویسے عماد، تم کس یونی میں جاؤ گے؟ شہریار نے لیپ ٹاپ بند کرتے پوچھا۔ جہاں میرا شیر جائے گا وہاں پر، عماد نے مسکراتے آرام سے کہا۔ اچھا، ہمیں کب ملوا رہا ہے تیرے شیر سے؟ حسن نے ہلکے پھلکے سے پوچھا۔ بہت جلد، ابھی وہ بزی ہے، عماد نے خوش ہوتے آرام سے کہا۔ اسد، چلو مجھے گھر جانا ہے، عائد نے روم میں آتے ہی کہا۔ ہاں چلو، اسد جلدی سے کھڑا ہوتا بولا۔ جبکہ عماد نے جلدی سے سلام کیا تو عائد نے بھی آرام سے جواب دیا اور وہاں سے چلے گئے۔ وہ آج بھی ایمان کے ساتھ کام کر کے فارم ہاؤس پر ہی رکا تھا، کیونکہ وہ آج بھی اداس ہو رہا تھا۔ وہ آج بھی وہ رات نہیں بھول پا رہا تھا کہ اس نے جب عائد کو دیکھا تو اس کا دل کتنی زور سے دھڑکا تھا۔ انہیں یاد کیا تھا جب اس نے بیڈ سے نسرین کو اٹھا تو اپنے اتنے قریب عائد کو دیکھا، وہ ٹھٹک سا گیا کہ کوئی اتنا خوبصورت بھی ہو سکتا ہے تو اس کی آنکھوں کو بھول نہیں پا رہا تھا، اور اب وہ اس کا چہرہ نہیں بھول پا رہا تھا۔ اس وقت کتنی پریشان تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو اس کے گالوں کو بھگو رہے تھے، نمی سے ہونٹ وہ بے دردی سے کچل رہی تھی اپنے دانتوں میں۔ اس پل وہ کتنی پیاری لگ رہی تھی، کتنی صاف رنگت، پرکشش، ہر داغ سے پاک۔ یہ وہ آیتا جب بھی وہ یاد کرتا تو ہوش ہوتا، جب بھی وہ یاد کرتا تو ہوش ہوتا، پر پھر یہی مسکان ہمیں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ جس سے وہ نفرت کرتا تھا وہ اسی سے محبت کرے گا۔ کیا کروں میں؟ برہان ایک دم روم سے اپنے ٹیرس پر گیا اور لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ وہ بھی اسے سانس قبول نہیں پا رہا تھا، جب اس کو یاد تھا جب وہ ایان کے ساتھ ہاسپٹل سے ان کے گھر گیا تو وہ کتنا خوش ہوا تھا کہ وہ دل بھر کر عائد کو دیکھے گا، پر اس نے ایسا کیوں کیا؟ ایک دم ہی یاد آنے پر بہت سے بڑبڑا۔ جب ایان اور برہان سب کے ساتھ ہاسپٹل سے گھر پر آئے تو برہان بہت خوش تھا، جبکہ وہاں پر پہلے ہی اس کے ماما اسما، میر جہانگیر، حسن موجود تھے۔ وہ نسرین کا پتہ لینے آئے تھے اور سب ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے جو کہ کچن کے بالکل سامنے تھا، جبکہ عائد بھی وہاں پر تھی۔ برہان خوش تھا عائد کو دیکھ کر، پر جیسے ہی عائد نے دیکھا تو ایک نفرت سی نظر سے دیکھا اور جلدی سے اپنا کام کرنے لگی۔ جبکہ برہان کو یہ دیکھ کر سب 8 سال پہلے کی نفرت تو یاد آئی تو اس کو حد سے زیادہ غصہ تھا۔ تبھی ایمان اور عائشہ سب کے لیے کافی لے کر آئی۔ تبھی برہان نے اونچی آواز میں بولا، مجھے کافی نہیں، چائے پینی ہے۔ جیسے ہی عائد نے یہ سنا تو نفرت سے دیکھا اس کی طرف جو اسی کو ہی دیکھ رہا تھا، بہت آرام سے۔ تبھی شبانہ بیگم بولی، میں لے کر آتی ہوں۔ نہیں بیوٹیفل عائد ہے نا، وہ بنا دے گی؟ برہان نے غور سے دیکھتے سرسی سے انداز میں کہا۔ جیسے ہی عائد نے چائے بنانی شروع کی تو برہان کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ آئی کہ عائد نے اس کو اہمیت دی، پر جیسے ہی عائد چائے لے کر آئی برہان حد سے زیادہ خوش ہوا۔ غور سے عائد کو دیکھا جس کی آنکھوں میں کچھ بھی نہیں تھا، کوئی چمک نہ تھی اس پر۔ اس کو لگا ان آنکھوں میں تو ویسا کچھ نہیں جیسا اس نے پہلی بار دیکھی تھی۔ کیا کچھ بدلا لگا تھا برہان کو اس وقت؟ ابھی عائد جلدی سے کچن میں گئی، اپنے سامنے موجود برہان شاہ کو دیکھنے لگی، جبکہ برہان کے ہنسنے سے ڈمپل نمایاں ہو رہے تھے۔ جلدی سے برہان نے چائے کا کپ اٹھایا اور چائے کا پہلا سپ لیا۔ تبھی برہان عائد کے چہرے پر ایک چمکدار مسکراہٹ دیکھی جس سے اس کی گال پر ڈمپل نمایاں ہوا، جبکہ آنکھوں میں حد سے زیادہ کوئی خوشی ناشی تھی۔ پر برہان کے چہرے سے سب تاثرات بے رنگ ہو گئے تھے، کیونکہ برہان کو وہ چائے کا مسالہ دار چائے لگی جس میں لال مرچ بھی محسوس ہوئی۔ پھر بھی برہان نے آرام سے چائے پی، کیونکہ وہ اس میں خوش تھا کہ عائد نے اس کے لیے چائے بنائی، جبکہ اس کی آنکھوں میں پانی کی نمی جمع ہو گئی تھی۔ پھر بھی برہان آرام سے ساری چائے پی، اس لیے کہ وہ اس کو خوش دیکھ سکے۔ پر تبھی عائد ایک سرد نظر ڈالتی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ کیا کچھ تھا اس پر اس کی آنکھوں میں؟ برہان تپ کر رہ گیا۔ کیا وہ مجھ سے اب بھی نفرت کرتی؟ برہان کے دل میں ایک سوال ہے، شاید ہاں نہیں۔ دماغ نے نفی کی، کیا کروں میں؟ مجھے لگا تھا کہ میں اسے سے نفرت کرتا ہوں، پر کیا عماد سچ کہہ رہا تھا کہ مجھے نفرت نہیں، اس سے محبت ہے؟ برہان ایک بڑھ کر رہ گیا۔ عائد بیٹا،
اب آگے کیا کرنا ہے تمہیں؟ اکرام نے کھانا کھاتے اپنی جان سے دریافت کیا۔ میں پنجاب یونیورسٹی جاؤں گی، آیت نے کرٹ سے آنکھوں کو بند کرتے بولا، کیونکہ اس پل کیا کچھ اس کو یاد آیا تھا۔ اور ایان تم؟ اکرام نے آیت کا جواب سنتے ہی آہستگی سے پوچھا۔ پاپا میں بھی، ایان نے آرام سے کہا۔ اچھا پھر ارم کو کون لے کر آئے گا کل؟ شبانہ بیگم جو کب سے ان سب کو دیکھ رہی تھی اچانک سے بولی، بیگم آپ فکر نہ کریں، ایان لے آئے گا کل۔ اکرام نے ایان کو دیکھتے آہستگی سے کہا، جبکہ ایان آرام سے اپنا کھانا کھا رہا تھا جیسے وہاں اس کی نہیں کسی اور کی بات ہو رہی۔ ایمان ابھی بھی ناراض ہو؟ آیت نے ایمان کے کان میں سرگوشی سے انداز میں پوچھا۔ ہاں، جب تک تم مجھے اس دن والی ساری بات کا مطلب نہیں سمجھاؤ گی میں ایسے ہی رہوں گی۔ ایمان نے چائے والی بات کو یاد کرتے کہا، ٹھیک ہے، رات کو بتاؤں گی۔ آیت نے منہ میں نوالا رکھتے چباتے بولا، جبکہ آیت ابھی بھی اپنے اوپر غصہ تھی کہ کیوں اس نے اس دن چائے بنائی، اور اگر بنا ہی دی تھی تو اس کو دیکھ کر خوش کیوں ہوئی، جبکہ وہ تو اس سے انتہا کی نفرت کرتی تھی۔ اسے ابھی بھی یاد تھا کہ کیسے اس نے تب کر غصے میں سارے مسالے ڈالے تھے، جبکہ وہ چاہتی تھی کہ اس کو غصہ آئے تاکہ وہ اس کا بدمزہ ہوتا منہ دیکھ سکے، پر وہ آیت کو بدمزہ کر گیا۔ یہ بھی ہو گیا، اب مجھے تھوڑی دیر انتظار کرنا چاہیے۔ نمرین گھڑی پر ٹائم دیکھتے آہستگی سے بولی۔ وہ بھی اپنے آفس کے کیبن میں تھی۔ جب کوئی بہت تیزی سے روم میں داخل ہوا تو وہ ایک دم سے اپنی شرٹ سے اچھلی۔ تمہاری ہمت کیسے میرے آفس میں آنے کی؟ نمرین نے تب کا نمائش سے کہا، جو آرام سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ مس نمرین، اچھا تو تم نے میرا نام بھی پتہ کر لیا، ابھی تمہیں پتہ نہیں میں کون ہوں۔ اب تم دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ آپ میری بات، نعمان نے ایک بار پھر بولنا چاہا، تم میری بات غور سے سنو۔ تمہیں پتہ یہ کس کا آفس ہے؟ اگر میرے باس کو پتہ چلا کہ تم جیسا کوئی بدتمیز انسان مجھے تانگ کر ہے تو تمہارا وہ حال کریں گے کہ تم یاد رکھو گے۔ نمرین نے ٹیبل پر زور سے ہاتھ مارتے بولی، جبکہ باہر پورا اسٹاف وال گلاس سے دیکھ رہا تھا کہ اب یہ کہ کام سے اچھا کیا کریں گے تمہارے باس۔ نعمان نے غور سے نمرین کو دیکھتے اسے محفوظ ہوتے پوچھا، کیا کریں گے وہ؟ میری کہنے پر تمہیں پولیس کو پکڑا دیں گے۔ نمرین نے انگلی سے نعمان کے چہرے کی طرف اشارہ کیا، ہاں اچھا جاؤ، اب اپنے باس کو بولو کہ مجھے کروا دے اندر، بلاؤ پولیس کو۔ نعمان نے آرام سے ٹیبل پر پڑھتے شوہی سے بولا، تو جسٹ ویٹ اینڈ واچ، ابھی کرواتی ہوں۔ جیسے ہی نمرین نے فون اٹھایا آصف کو بلانے کے لیے، تبھی آصف جلدی سے لو آگے۔ آصف باس کو کال کرو ابھی اور ان سے بولو کہ آفس میں ایک بدتمیز جعلی انسان آ گیا ہے، اس کو پولیس کو پکڑوا دے۔ نمرین نے نظروں میں نعمان کو دیکھتے چبا چبا کر بولا کہ آصف نے سن کر پھٹی پھٹی آنکھوں سے کبھی نعمان کو دیکھے تو کبھی نمرین کی طرف، ارے تم ایسے خاموش کیوں ہو؟ اس کو گھبراتا دیکھو اس کے پاس آتے سرگوشی کی طرح بولی، کیا ہوا مس نمرین؟ ہاں آپ کے پاس کیا؟ ڈر کے نعمان جو اس کی باتوں سے محفوظ ہو رہا تھا ایک انداز سے بولا جیسے اس کا مذاق اڑا رہا ہو، آصف تم فون کرو نہ سر کو۔ نمرین نے کھا جانے والی نظروں سے کہا، سر میٹنگ کی ساری تیاری ہوگی۔ تب ہی روم میں ایک لڑکی نے آ کر کہا جو آج کی میٹنگ کی تیاری کر رہی تھی۔ اوکسفورڈ سے جواب دیا گیا تو وہ جلدی سے گئی۔ سر، نمرین کھلے منہ سے بڑبڑائی، جبکہ وہ دیکھ رہی تھی آصف کی طرف کہ یہ بول دے کہ نہیں مس نمرین یہ باس نہیں، لیکن آصف نے اس کے انداز میں اپنی گردن زور سے ہاں میں ہلائی کہ یہی باس ہے۔ تو مس نمرین ابھی تو مجھے جانا ہے، لیکن آپ تب تک اپنے باس سے بات کر لیں اور پولیس کو بھی بلوا دیں، میں وہاں آپ کا انتظار کروں گا۔ نعمان نے ایک ادا سے سامنے اپنے کیبن کی طرف اشارہ کرتے آہستگی سے کہا اور لمبے لمبے ڈگ بڑھتا چلا گیا۔ آفس بھی، آصف بھی جلدی سے کہا، جبکہ نمرین اپنا سر پکڑ کر بیٹھ کی کیا ضرورت تھی اتنا بولنے کی، خود سے ہی بڑبڑائی، سر اب کیا آپ آفس سے نکالیں گے مس نمرین کو؟ آصف کو اپنے باس کے ساتھ میٹنگ کی روم کی طرف جا رہا تھا، فکر سے پوچھا، آصف میں کیوں نکالوں گا نمرین کو؟ نعمان نے الجھ سے پوچھا، وہ سر مس نمرین نے اتنا کچھ کہا تو ہاں ارے وہ سب تو اس لیے کہا نا کہ وہ مجھے جانتی نہیں تھی، ویسے بھی جس کو اپنے پاس لانے کے لیے میں نے اپنی کمپنی کے اصول توڑی اس کو ایسے تھوڑی جانے دوں گا۔ نعمان تیزی سے کہتا روم میں داخل ہو تو آصف بھی خوش ہوتا جلدی سے گیا۔ چلو ہماری ایڈمیشن تو ہو گئے؟ اسد نے آرام سے بیٹھتے پوچھا۔ اسد نے آرام سے بیٹھتے بولا، جبکہ وہ سب اس وقت آیت کے گھر پر موجود تھے۔ ہاں یہ کام تو ہو گیا، اب ہم نے جانا ہے لاہور، لیکن ہمیں اپنا گھر لینا ہوگا۔ آیت نے سوتے آرام سے کہا، ہاں ٹھیک کہا تم نے، پہلے کے دن تو ہم ہاسٹل میں رہ لیں گے، لیکن پھر اپنا فلیٹ لینا ہی ہوگا۔ شہریار نے سنجیدگی سے دریافت کیا،
اچھا ابھی ایان کو آ لینے دو، پھر اس سے بات کرتا ہوں۔ شہریار نے چائے پیتے آرام سے کہا، ایمان کیا ہوا کھاں کھوئی ہو؟ آئے جو کب سے اس کو دیکھ رہی تھی تو فکر سے بولی، کچھ نہیں، بس ایسے ایمان نے ہکلاتے بولا جبکہ وہ تو پریشان تھی کہ جو اس کے چاچو نے کہا کہ اس کے لیے ایک رشتہ آیا لڑکا دبئی میں کام کرتا ہے، اچھا گھر ہے، اس لیے تم کچھ دن گھر پر آؤ تاکہ وہ تمہیں ایک بار ملے جیسے سب کے آئے تو جلدی سے پاس آئی۔ بولو کیا کہا تمہارے چاچو نے؟ جب ایمان حیرانی سے اس کو دیکھ رہی تھی کہ اس کو کیسے پتا، اب ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ پتہ ہے مجھے کل رات جب سے تم نے بات کی ہے نا اپنی بات آپ سے پریشان ہو، آیت نے چہرے کی طرف اشارہ کرتے سرسی سا کہا۔ تو ایمان نے ایک لمبی سانس لیتے سب کچھ بتایا۔ کیا شادی اتنی جلدی؟ آیت سن کا حیران ہوئی، پھر جلدی سے بولی، ایمان میں پاپا سے بات کروں تاکہ وہ نہیں۔ آیت میں نہیں چاہتی کہ بعد بڑے اور پیسے بھی ایک بار دیکھنے میں کیا برائی ہے؟ ایمان نے ہلکے پھلکے سے کہا، جب کہ وہ جانتی تھی کہ چاچو اکرام انکل کی یہ بات کبھی نہیں مانیں گے۔ ہر کو شادی کی بات ہے ٹھیک ہے، اداسی سے کہا کہ آپ ہی مجھے یہ سمجھا دے پلیز۔ عادیان جو کب سے ایک سوال سے پریشان ہو رہا تھا آیت سے بولا، دو پر ایان بھائی کہاں تک پہنچے؟ آیت نے سوال کو دیکھتے پوچھا۔ ماما بات کر رہی ہیں۔ تب تو بھائی علم کو لے کر گاؤں سے نکلنے والے تھے۔ عادیان نے بک دیتے بولا، چلو آؤ۔ تبھی آئے سوال سمجھانے لگی، کیا ہوا ایسے پریشان کیوں؟ عماد روم سے باہر آئے تو سارا کو دیکھ کر بولا، کچھ نہیں یار، ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کی مسکان سے بات ہوئی تو اس نے بتایا۔ ایک منٹ، یہ مسکان کو نے عماد نے الجھ سے پوچھا، ہاں اتنی بار ملاقات ہے تمہاری اور ابھی تک نہیں بتا؟ آیت کا ہی نام ہے مسکان؟ شہریار نے ہنسے ہوئے کہا، کیا مسکان اس کا مطلب؟ یہ آیت خان برہان کی قسم ہی؟ ہاں، میں نے پہلے کیوں نہیں سوچا کہ یہ وہ آیت ہے، کیونکہ میں ایان سے بھی مل چکا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ میرے شعر کو کسی اور سے نہیں، آیت خان اپنی کزن سے محبت ہوئی ہے۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ اس کو بچپن سے ہی محبت ہے، پر یہی نہیں مانتا تھا۔ عماد آرام سے صوفے سے ٹیک لگائے سوچ رہا تھا، کیا ہوں عماد؟ شہریار نے اس کو سوچتے دیکھ پوچھا، کچھ نہیں یار۔ اچھا ہم کیا بات کریں؟ عماد نے دریافت کیا۔ اچھا میں بول رہا تھا کہ آیت نے بتایا کہ ایمان کا رشتہ آیا ہے جس وجہ سے۔ واٹ؟ عماد نے اتنے زور سے کہا کہ سارا جو اداس تھی ڈر گئی، جبکہ شہریار تو حیران ہو گیا۔ سوری میرا مطلب ہے اتنی جلدی کیوں؟ آئی مین وہ تو پڑھی ہے نا ابھی۔ عماد نے جلدی سے خود کو سنبھال کر بولا، ہاں یہی تو، ابھی دیکھو پھر ہی پتہ چلے گا کہ آگے کیا ہوگا۔ شہریار نے آہستگی سے گویا وجہ کہ عماد تو پریشان ہو گیا اور جلدی سے برہان کی طرف کیا کہ اسی سے بات کرو۔ برہان کیا تو جانتا ہے کہ آیت خان ہی؟ مسکان عماد جو کب سے برہان کو لیپ ٹاپ پر کام کرتا دیکھ رہا تھا بولا، سرسی سے انداز میں کہا، اچھا تو پھر محبت ہی ہے تم کو اس سے، وہ بھی بچپن سے؟ عماد نے آنکھوں کو تھوڑا چھوٹے کر دریافت کیا، جو کہنا ہے صاحب کو میرے بھائی ایسے کیوں بات کر ہے؟ برہان نے معصوب سے انداز میں ہی بولا، اچھا تو بات یہ ہے کہ وہ تیری کزن اور اس کے ہی پاپا نے ایمان کے لیے سب کچھ کیا تھا، یاد ہے؟ میں نے بتایا تھا، یاد ہے، اور میں نے اپنی ہونے والی بابی بھی دیکھی تھی آیت کے گھر پر جب میں وہاں ایان کے ساتھ گیا تھا۔ اچھی ہے، برہان نے فائل کھولتے بولا، عماد نے سرسی سا کہا، اچھا ایک بات اور بھی کہ میری ایان کے دوست اسد کے ساتھ تھوڑی لڑائی ہوئی تھی، اس لیے میں ان سے نہیں ملا۔ ایان چاہتا تھا پر خود ہی نہیں گیا اس کے ساتھ۔ برہان نے عماد کی طرف دیکھتے آرام سے کہا، اب بول تجھے کیا ہوا ہے؟ برہان نے اس کو اداس دیکھتے پوچھا تو عماد نے ایک آبر سب کچھ بتایا۔ بس یہ بات پھر کیا ہوا یار؟ ابھی وہ لوگ آئیں گے پھر بات پکی ہوگی اور پھر شادی۔ برہان نے آرام سے کہا، اچھا تو چاہتا ہے جب سب کچھ ہو جائے پھر ہم کچھ کریں؟ عماد نے حیران ہوتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ سمجھ نہیں سکا کہ برہان اتنے آرام سے کیوں بول رہا تھا۔ اف کیا یار عماد، تو بھی نہ فکر نہ کر، میں میرے ماموں سے بات کروں گا اس کے بارے میں۔ برہان نے اس کو پریشان دیکھ جلدی سے حوصلہ دیا، یہ ہوئی نا بات؟ عماد نے سکون لیتے بولا، جبکہ برہان پھر سے کام کرنے لگا۔ ایسے حالہ مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ آپ کی شادی نہیں ہوئی۔ جہانگیر شبانہ بیگم کے گلے میں ہاتھ ڈالتا پیار سے بولا۔ جہانگیر بور ہو رہا تھا تو وہ اپنی خالہ کے گھر آنے کے لیے نکلا تو برہان بھی ساتھ ہی آ گیا۔ اچھا بس کرو تم، پتہ ہے مجھے میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ شبانہ بیگم نے جہانگیر کے سر پر چوبا لگاتے بولا، قسم سے حال، ارے ماموں اب آپ ہی کچھ کہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں نا۔ جہانگیر نے اب کی بار اکرام کو بھی شامل کیا، ارے ماموں کیا بولیں گے؟ میں بتاتا، بیوٹیفل بھائی سچ کہہ رہے، اگر
نانا جلدی نہ کرتے اور آپ میرا انتظار کرتے تو سچ میں آپ سے شادی کر لیتا۔ برہان نے اکرام کو اگنور کرتے شبانہ بیگم کے گال پر زور سے کس کرتے کہا، جبکہ اکرام کا تو منہ ہی کھلے کا کھلا رہا کہ آج بھی یہ وہی بول رہا تھا جو وہ چھوٹے ہوتے بولتا تھا کہ اگر شبانہ کی شادی اکرام سے نہ ہوئی ہوتی تو وہ کر لیتے، جبکہ وہ سچ ہی کہہ رہے تھے کہ شبانہ بیگم کے بچے بڑے ہونے کے بعد بھی وہ آج بھی ویسی ہی تھی جیسے وہ 8 سال پہلے تھی۔ وہ آج بھی خوبصورت تھے، جبکہ اکرام بھی ویسے ہی تھے، جبکہ کئی لوگ ایسے تھے جب بھی وہ کسی سے ملتے تو لگتا ہی نہیں تھا کہ ان کے 6 بچے ہیں، جبکہ وہ بتاتے تو سامنے والا سن کر حیران ہی ہوتا تھا۔ بس شاہ میری بیوی کو میری ہی رہنے دو، اور اپنے لیے کسی اور کو دیکھا۔ اکرام نے منہ ملاتے زور سے کہا جس سے سب کو ہنسی، لیکن برہان نے زور سے شبانہ کو اپنے گلے سے لگایا تاکہ اکرام کو برا لگے، جبکہ سب اکرام کو دیکھ کر حیران ہو رہے تھے کہ آج بھی وہ کتنی محبت کرتے اپنی بیوی سے۔ برہان، تمہارے ماموں ٹھیک بول رہے ہیں، اب میں تو تم سے شادی نہیں کر سکتی کیونکہ تم جلدی نہیں ہے، لیکن تمہارے ماموں آگے تو میں نے ان سے شادی کر لی۔ شبانہ بیگم نے منہ بناتے ایک ادا سے کہا جس سے سب نے کہکا لگا، جبکہ اکرام تو گور رہے تھے کہ مطلب اگر تاب برہان ہوتا تو یہ ان سے نہیں اس سے شادی کرتے، لیکن مجھے پتا ہے تم کو ضرور مجھ سے بھی کیا اس دنیا کی سب سے اچھی لڑکی ملے گی۔ شبانہ بیگم نے برہان کے گال پر بوسہ کرتے پیار سے کہا، نہیں بیوٹیفل، مجھے آپ جیسی ہی چاہیے، بس جو آپ کی پرچھائی ہو۔ برہان نے صرف سے آتی آیت کو دیکھ کر کہا جو آرام سے دوسری طرف چلی گئی۔ اچھا پھر نہیں ملے گی کوئی بھی؟ اکرام نے ہوش ہوتے کہا کہ شبانہ اب ان کی بیوی ہے تو برہان کو کوئی نہیں ملے گی۔ ماموں آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، لیکن ایک دن میں ویسی لڑکی آپ کے سامنے کھڑی کروں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ برہان نے پرکشش انداز سے کہا، ٹھیک ہے شاہ، مجھے انتظار ہے۔ کہ اکرام نے بے ہوش ہوتے ہوئے بولا، چاچو مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ برہان نے جب سب کو اپنی باتوں میں مصروف دیکھا تو جلدی سے کہا، چلو پھر اوپر چلتے۔ اکرام کہتے ہی تیزی سے اٹھے، جبکہ برہان بھی جلدی سے گیا، کیسی ہو ارم؟ برہان نے ارم کو سیڑھیوں کے پاس دیکھ پوچھا، ٹھیک بھائی، آپ کیسے ہیں؟ ارم نے آرام سے دریافت کے سامنے ہوں دیکھ لو۔ برہان نے ایک آبرو اچکائی جس سے ارم کے چہرہ ہنسی آئی، بھائی اس دن کے لیے شکر، اگر آپ ٹائم پر نہ آتے تو بس بھائی بھی بول رہی ہو اور تھینکس بھی کہہ رہی ہو۔ برہان نے مصنوعی حبکی سے کہا، جی بھائی سوری آپ نہیں کہوں گی۔ ارم نے آرام سے کہا، گڈ۔ برہان ارم کے سر پر ہاتھ رکھتا جلدی سے اکرام کی طرف گیا جو اس کو ہی دیکھ رہے تھے۔ ہاں آپ بولو، کیا بات کرنی تھی تم نے؟ اکرام نے روم میں داخل ہو رہے دریافت کیا، ماموں مجھے گول گول بات نہیں کرنی آتی، اس لیے کھل کر بات کروں گا۔ برہان نے نرم سے انداز میں گویا وقف، میں سن رہا ہوں ماموں، مجھے آپ سے میرے دوست عماد کے بارے میں بات کرنی ہے۔ برہان نے بہت آہستہ اور شوق سی آواز میں بات شروع کی، جبکہ اکرام آرام سے اس کو دیکھے تھے اور بہت غور سے بات بھی سنے تھے۔ برہان نے ساری بات اکرام کو بتائی جب عماد پہلی بار اور ایمان سے ملا، یہی یہ بھی کہ وہ ایک اچھا لڑکا ہے، نماز بھی پڑھتا، ایمان کو خوش رکھے گا۔ وہ تو ٹھیک ہے برہان، پر بیٹا ایمان کی زندگی کا فیصلہ اس کے چاچو کریں گے، اکرام نے ازحد سنجیدہ ہوتے بولا۔ وہ تو ٹھیک ہے ماموں، پر ہم اپنی بات ان کے سامنے تو رکھ سکتے ہیں نا؟ برہان نے دلکشی سے گویا ہوا، ٹھیک ہے اگر تم چاہتے تو میں ان سے بات کروں گا، باقی ان کی مرضی۔ اکرام نے آرام سے کہا، تھینک یو ماموں، مجھے پتا تھا آپ یہ ضرور کریں گے۔ برہان نے خوش ہوتے دل فریبی سے کہا، اچھا اتنا یقین ہے؟ اکرام نے حیرانگی سے پوچھا، یس ہاں، خود سے زیادہ۔ برہان نے شانے اچکا، برہان تمہیں لگتا ہے مان یہ کام کرے گا؟ اکرام نے وہ بات کی جس سے وہ کچھ الجھے ہوئے تھے، ماموں مان بہت محنتی ہے، میں نے دیکھا ہے کہ اس نے 3 مہینے میں کتنا کام کیا میرا، اور ویسے بھی میں صرف اس کے بزنس میں پیسہ لگانے والا ہوں، باقی اس کی محنت کا نتیجہ سامنے ہوگا۔ برہان نے آرام سے تفصیل سے آگاہ کیا، نہیں شاہ، مجھے نہیں لگتا وہ اکیلا سب کچھ کر پائے گا، وہ تمہارے پیسے بھی ڈبو دے گا۔ اکرام نے اس کے غصے کا سوچ کر کہا، ارے ماموں آپ نا بالکل ڈیڈ کی طرح سوچ رہے ہیں، پتہ ہے جب میں نے اپنا کام شروع کرنے کے لیے کوشش کی تھی نا تو وہ بھی یہی کہتے تھے، لیکن آج میں آپ کے سامنے۔ برہان ایک دل فریب دلکشی سے مسکراہٹ سے گویا، اچھا اگر اس نے تمہارا یقین توڑ دیا تو؟ اکرام نے اپنے سامنے صوفے پر براجمان شخصیت سے پوچھا۔ نہیں ماموں، وہ ضرور کرے گا جو چاہتا ہے۔ برہان نے اپنی نیلی آنکھوں کو سرخ کرتے گویا، وہ ویسے بھی اگر کچھ برا ہوا تو میں گرنے سے پہلے سنبھال لوں گا سب، ویسے جیسے آپ نے سرحان شاہ کو سنبھالا تھا۔ برہان نے اپنی چمکتی آنکھوں کو روشنی سے اور بڑھتے گویا ہوا مطلب؟ اکرام نے حیران ہوتے پوچھا۔ برہان جلدی سے اکرام کے نزدیک ہوتے بولا، چاچو مجھے پتا ہے کہ آپ کوئی چھوٹے آدمی نہیں،
آپ سرحان کے پارٹنر ہیں۔ برہان نے بہت گہری مسکراہٹ سے کہا، جس سے اس کا ڈمپل اور بھی گہرا ہوا۔ کیا تمہیں کیسے پتا کرا؟ میں ایک دم اچھل کر اس سے گویا ہوئے، بس ماموں آپ کو کیا لگتا ہے میں ایسے ہی اس مقام تک آیا ہوں؟ برہان نے تحمل سے گویا بابا تم نے مجھے ہوش کیا کرام نے حیران ہوتے خوشی سے کہا، کیونکہ وہ سمجھ نہیں سکے کہ اس کو کیسے پتہ چلا۔ اچھا تم کو کیسے پتہ چلا؟ اکرام نے پوری توجہ سے اس کو دیکھتے ہی گویا ہوا ہے، بس ماموں مجھے بہت کچھ پتہ ہے۔ برہان نے شرارت سے ایک آنکھ مارتے گویا ہوا پر پھر بھی اکرام نے استفسار کیا، ٹھیک بتا دیتا ہوں لیکن ایک وعدہ کرنا ہوگا، یہ آپ کسی کو نہیں بولیں گے؟ برہان نے ہاتھ آگے کرتے کہا ہوگا سرسی سے کہا گیا، جب میں نے سرحان کے ساتھ کام کرنے کا سوچا تھا تب اس کے بارے میں سب پتہ کروایا تھا اپنے ہاتھ بندو سے، تو تب ہی مجھے پتہ چلا کہ وہ میرا کزن ہے، سلطان انکل کا بیٹا۔ اور پھر میں نے سوچا یہ بھی پتہ کر لیا جائے کہ سرحان شاہ کا پارٹنر کون ہے، تو آپ کا نام سامنے آیا تھا۔ مجھے شاک لگا پر ساتھ خوشی بھی ہوئی۔ برہان نے آرام سے سب کہا، پھر سانس لینے کے لیے رکا اور پھر سے گویا ہوا، پھر میں یہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ آپ سب کے سامنے کیوں نہیں آنا چاہتے؟ تبھی کئی بار دل کیا آپ سے پوچھنے، پھر کہا نہیں مجھے انتظار کرنا چاہیے، کیونکہ سرحان نے اپنے کچھ آدمی شاید آپ کے پیچھے رکھے ہیں، وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھی یہ جانے کہ آپ ہیں وہ آدمی۔ تو پھر میں خاموش ہو گیا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ سرحان کو یہ لگے کہ اس کا راز سامنے آ گیا، سب کو وہ سب سے زیادہ چھپا رہا تھا۔ تو میں چپ کر کے پھر سرحان نے دل سے ہاتھ ملا لیا۔ میں نے برہان نے ٹانگ پہ ٹانگ رکھتے آرام سے سب کہا، واہ تم نے تو مجھے حیران کر دیا، تم میری سوچ سے بھی 4 قدم آگے ہو۔ اکرام نے دل سے خوش ہوتے آئسکی سے گوئے ہوئے، پر ماموں آپ یہ سرحان کو نہیں بتائیے گا، میں نہیں چاہتا کہ اس کو لگے کہ اس کا راز بے پردہ ہو گیا میرے سامنے۔ برہان نے تحمل سے کہا، اوکے میں چلتا ہوں۔ برہان کہتا اکرام سے گلے ملتے روم سے باہر کے برہان کو سمجھنا مشکل ہے۔ اکرام نے برہان کے جاتے اپنے دل میں سوچا، بھی وہ روم سے باہر آیا تھا جب اس کے فون پر ملک کی کال ہے تو برہان نے جلدی سے فون اٹھایا۔ ہاں بولو، سفار سے کہا، شاہ مجھے ملنا ہے تم سے۔ مقابل نے آہستگی سے کہا، ٹھیک ہے میں کچھ دن میں لاہور آ رہا ہوں۔ برہان نے سامنے سے آیت کو آتا دے کر کہا، شاہ بات ابھی وہ کچھ بولتے برہان نے اس کی آواز بند کر دی۔ جب کہ آیت اس کو دیکھ کر حیران ہوئی، جو سینے پہ ہاتھ باندھے اسی کو ہی دیکھا تھا جس نے نیوی گرے کلر کی شلوار سوٹ پہنا تھا، جس میں اس کا گندمی جسم نمایاں ہو رہا تھا، اس میں وہ حد سے زیادہ پرکشش لگ رہا تھا۔ چہرے پر بہت چمکتے مسکراہٹ بھی موجود تھی، جو اس کو دیکھ کر آئی تھی یہ ابھی گیا نہیں تھا۔ آیت آہستہ آہستہ اس کی طفاتی منہ میں بڑبڑائی۔ جیسے ہی آیت پاس سے گزرنے لگی، برہان فوراً آگے ہوا اس کے، جس سے آیت بالکل اس کے سامنے تھی، جس نے اس وقت جامنی سوٹ پہن رکھا تھا اور بہت اچھے سے حجاب کیا ہوا تھا۔ برہان اس کی مہک جو اس کے اندر سے اٹھ رہی تھی اپنے اندر اتارنے لگا۔ آنکھوں کی پلکیں جو نیچے جھکی ہوئی تھی اب اس کے چہرے پر گاڑے کھڑی تھی، وہ اور برہان یہی تو چاہتے تھے کہ وہ اس کو دیکھے، جبکہ برہان نیچے سے اوپر تک اچھے سے آیت کو دیکھ رہا تھا اور اب تو نظریں آیت کے چہرے کا طواف کر رہی تھی، جبکہ وہ سامنے اس کو نفرت سے گھوری تھی اور تیزی سے دوسری طرف سے گزرنے کی کوشش کی، جو اس مقابل نے ناکام کر دی، اور پھر سے غور سے اس کو دیکھنے لگے، کیا ہوا غصہ آ رہا ہے؟ برہان نے اپنی ہنسی کو دباتے بہت پیار سے دریافت کیا، جو اس کے سامنے بالکل سامنے تھی، جو برہان کے شانوں تک آتی تھی۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی مسٹر شاہ۔ آیت نے اپنے لفظوں کو چبا چبا کر ادا کیا، شاید تم کو نہیں کرنی تو کیا ہو کہ مجھے تو کرنی ہے نا تم سے۔ برہان نے آیت کی کالج سے آنکھوں کو دیکھتے بہت آہستہ سے کہا اور تھوڑا قریب ہو، جس سے آیت نے جلدی سے 2 قدم لیے۔ میں نے کہا تم کو اس دن چائے کا شکریہ تو میں بول ہی نہیں پایا، تو کیوں نہ آج بول۔ برہان نے جلدی سے بات بولی غالب میں چلی ہی نہ رہی، کیونکہ وہ اس کی آنکھوں میں غصہ دیکھ رہا تھا۔ جیسے برہان نے چائے کا نام لیا تو آیت نے غور سے اس کو دیکھا کہ شاید آج غصہ اس کے چہرے پر آج بھی کوئی غصہ نہیں تھا، بلکہ کچھ اور ہی تھا جو آیت تو سمجھ نہیں سکی، اور جلدی سے نگاہ پھیر گئی۔ کیا وہ اچھا نہیں لگا تم کو؟ برہان نے غور سے چہرے کو دیکھتے پوچھا، جو شروع ہو رہا تھا۔ اس نے اردو کس سے سیکھی؟ جتنا مجھے یاد ہے اس کو تو بولنا بھی نہیں آتا تھا، بات تو کرنی نہیں آتی تھی، تو اب کیسے یہ اچھے سے اردو بول رہا تھا؟ آیت اپنی ہی سوچ میں تھی اور گور کا اس کو دیکھتے، کیا ہوا یہ سوچ رہی ہو کہ میں اتنی اچھی اردو کیسے بول رہا ہوں؟ برہان نے غور سے اپنی نیلی آنکھوں کو اس کی کالی سی آنکھوں میں گاڑتے بہت پیار سے دریافت کیا۔ نہیں میں تو نہیں سوچ رہی تھی، آیت نے جلدی سے لفظ سے بولا، جبکہ وہ الجھ گئی، اس کو کیسے پتہ چلا کہ میں یہ سوچ رہی ہوں؟ دل میں آیت نے سوچتے جلدی سے دوسری طرف دیکھا، اچھا مجھے لگا کہ شاید تم یہ سوچ رہی ہوگی
بوڑھا نے اپنی ہنسی کا گلا گھونٹتے جانے اس کا میرے پاس اتنا فالتو ٹائم نہیں مسٹر شاہ کہ میں ایسی بکواس چیزوں کے بارے میں سوچوں، آیت نے کرب سے کہا، کیونکہ اس کو 8 سال پہلے کی کچھ یادیں یاد آئی تھی اور یہی تو برہان شاہ کو اچھا نہیں لگا تھا۔ رہی چائے والی بات تو میں جب بھی چائے کا بولو گے ایسے ہی ملے گی۔ اس سے پہلے برہان کچھ کہتا نے کہا جانے والی نظروں سے کہا، جبکہ اس کا مذاق اڑانے کے لیے وہ مسکرا رہی تھی۔ آئے تم یہاں پر ہو؟ شبانہ اوپر آتی ہی بولی، جبکہ برہان تو اس کو جواب دینا چاہتا تھا پر خاموش ہو گیا۔ کیا ہوا ماما، کوئی کام تھا؟ نے جلدی سے پوچھا۔ ہاں، نمرین کی کال آ رہی تھی، فون کر لو اس کو۔ شبانہ بیگم نے برہان کو دیکھ کر پیار سے کہا، کہ ماما۔ آیت جلدی سے کہتی آگے کی تو برہان بھی وہاں سے گیا۔ یہ شاہ بھی نہ جب کام کی بات بتا رہا تھا تو فون بند کر دیا۔ ملک نے اسے کو ضبط کر بولا، کیونکہ اس کو کوٹھے پر جنت کے بارے میں کچھ خاص بات بتانی تھی جو اس کو ملی تھی اس رات کے بارے میں۔